مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سامعین کرام، آج ہمارے نشست کا موضوع تزکیہ نفس کیسے ممکن ہے۔ دیکھیں، تزکیہ نفس جتنا ضروری بھی ہے اتنا آسان بھی ہے۔ اب ہمیں مشکل تو لگتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے ہر وہ کام جس کی طرف آپ کی توجہ نہ ہو اور آپ اسے نہ کرنا چاہیں تو وہ نہیں ہو سکتی، چاہے جتنا بھی آسان کام ہو۔ مثال کے طور پہ ایک پانی کا گلاس پڑا ہوا ہے اور ٹھنڈا، گرمی کا موسم ہے، ٹھنڈا پانی ہے، لیکن آپ اس کی اگر ضرورت نہیں محسوس کرتے تو آپ کو وہ ٹھنڈے گلاس کا پانی گرم موسم میں پینا انتہائی مشکل ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ تزکیہ نفس کی ہم بات کر رہے ہیں، ہمیں تو یہ کام بڑا مشکل لگتا ہے لیکن ہے بڑا آسان، اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا ہے۔ تو آج اسی پر بات کریں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہر ایک کام کرنے کے لیے ایک نیت کی ضرورت ہوتی ہے، ایک صحیح اور درست نیت، کیونکہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، کسی بھی کام کی کرنے کی اگر آپ کو یعنی آپ کی نیت نہ ہو تو نہ آپ کو اس کی توفیق ملتی ہے، نہ وہ آپ کر سکتے ہیں، چاہے وہ کام اچھا ہو یا برا، گناہ کا ہو یا نیکی کا ہو، کوئی بھی کام۔ مثال کے طور پہ زنا ہے اور آپ کی خواہش نہیں ہے تو پھر آپ نہیں کر سکیں گے۔ یا شادی ہے، مثال کے طور پہ، چلیں زنا تو گناہ کی بات ہے، شادی تو سنت رسول ہے۔ آپ نوجوان ہیں، آپ کے پاس سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے، لیکن آپ کو رغبت نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ شادی کریں گے؟ آپ کہیں گے نہیں، میں اس بکھیڑے میں نہیں پڑنا چاہتا۔ بہت سے لنڈورے لوگ جو ہیں وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ جب تک ایک کام کرنے کی نیت، مضبوط ارادہ آپ کا نہ ہو، وہ کام نہیں ہو سکتا، اور وہ کام کرنا آپ کے لیے بہت ہی مشکل ہوگا۔ دیکھیں، تزکیہ نفس کا تو ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد وہ ہے کہ جو انسان کو اس کی معراج تک پہنچا دے۔ قد افلح من تزکا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ دوسری جگہ ہے قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور یقیناً تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اس نفس کو آلودہ چھوڑ دیا، اس کا تزکیہ نہ کیا۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے سامعین کرام جس کی طرف ہماری توجہ نہیں چاہتی، اور سچی بات یہ ہے کہ ہم غافل لوگ ہیں اور ہم سوئے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنی نہ منزل کا پتہ ہے، نہ اس کو ہم اپنی منزل بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو محبوب دنیا ہے۔ بہرحال یہ کام بہت آسان ہے، یہ بات میں سچی بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تزکیہ نفس کا جو کام ہے بہت آسان ہے، اور اس کی دلیل میں آپ کو قرآن سے دیتا ہوں کہ قرآن نے اسلام کو، دین اسلام کو آسان بتایا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے وہ آسان کام اور آسان بنا دیں گے۔ لہذا دین کو قبول کرنا، یعنی دین پر عمل پیرا ہونا، مکمل اسلام میں داخل ہونا، اپنا تزکیہ نفس کر لینا، یہ بہت زیادہ آسان کام ہے، اور صرف اس کی نیت کرنے کی ضرورت ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری نظر میں تو تزکیہ نفس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اس کو ہم بالکل قطعاً کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ آج کا معاشرہ جو ہے وہ ایسا معاشرہ ہے جو نہ تو تزکیہ نفس کی اہمیت سے آگاہ ہے، نہ اپنا تزکیہ نفس کرنا چاہتا ہے۔ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم